السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مائی نیم از شرجیل افضل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے بورڈ کے پیپرز ہیں ان کی پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. ایسی پریزنٹیشن جو آپ کو ایگزامس کے اندر اچھے مارکس دلا سکتی ہے. اب ہم اپنا جو پیپر ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چیز کو دیکھنا لازمی ہے کہ جو ہمارے پاس اردو کا پیپر ہے وہ آتا کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ پیپر نمبر 1 ہے اور اردو کا ہمارے پاس سب سے پہلے آپ کا جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے وہ آتا ہے آپ کو ایم سی کیوز سے ریلیٹڈ. تو ایم سی کیوز کو آپ نے ٹک کر کے دین آپ کے پاس 2 شیٹیں ہوتی ہیں، جس پہ ایک شیٹ ہوتی ہے جس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور بی شیٹ جس پہ آپ اپنے جو کویشچن آنسر ہیں اور دوسرے کویشچنز ہوتے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اور جو آپ کے پاس وہ دوسری شیٹ ہوتی ہے اس پہ پہلے پیج کے اوپر آپ کے پاس ببلز آتے ہیں اور پیپر کوڈ ہوتا ہے. آپ نے ان دونوں کو جو بلیو مارکر کے ساتھ یا بلیک مارکر کے ساتھ اس کو فل کرنا ہوتا ہے. اس کی پریکٹس کے لیے آپ گوگل پہ جا کے ببل شیٹس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کاپی کر کے ببل کو فل کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی جو ببل ہے یہ غلط ہو جاتی ہیں، دائرے سے باہر آ جاتی ہیں، تو آپ کا ایک ایم سی کیوز غلط تصور کیا جائے گا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایم سی کیوز ہیں وہ 15 نمبرز کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 15 ہی ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سوال نمبر 2 حصہ اول. حصہ اول میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو اشعار کی تشریح پوچھی ہے اس نے. آپ نے 3 اشعار جو ہیں وہ حصہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں اور 2 اشعار جو ہیں آپ نے حصہ غزل سے کرنے ہیں. تو آپ ان کو شروع کرنے سے پہلے میں نے یہ شیٹ پہلے ہی لکھ کے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ ویسٹ نہ ہو. آپ حصہ اول سے سٹارٹ کریں گے، اوپر لکھیں گے، دین آپ لکھیں گے سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح حصہ نظم. اس کے بعد آپ نے پہلا جو آپ کے پاس جو نمبرنگ آپ کے پیپر میں دی گئی ہوگی وہی نمبرنگ آپ اپنی بی شیٹ پہ بھی لکھیں گے. نمبرنگ لکھنے کے بعد آپ مکمل طور پہ جو آپ کا آ جاتا ہے شعر اس کو لکھیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے. دین آپ نے یہ پہلے مجھ سے اسکپ ہو گیا تھا، بعد میں نے اس کو لکھا ہے. تو آپ نے لائن پوری پہ لکھنا ہے، نظم کا عنوان اور شاعر لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے. ٹھیک ہے، شاعر کا نام آگے لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف شاعر لکھنا ہے اور اس کا نام لکھ دینا. جو آپ کے پاس تشریح ہوتی ہے اس کی پہلے کی میں نے لینتھ لکھ دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کے پاس ایک شعر کی کتنی تشریح ہونی چاہیے اور اس کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. اور اس کے ایک تشریح کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایک چھوٹی سی سمپل لائن لگائیں گے. دین اس کے بعد آپ کا جو دوسرا ہے شعر اس کو لکھیں گے اور اسی پروسیجر کے ساتھ مفہوم اور یہاں نظم کا عنوان، شاعر، تشریح وغیرہ کر لیں گے. آپ کی تشریح جو ہے کم از کم 1.5 پیج پر ہونی چاہیے. یہ میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے. اس کے بعد اس کا پھر سوال جو آپ کے پاس شعر نمبر 3 ہے اس کو لکھیں گے، شعر کو لکھیں گے، مفہوم آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ کا لکھنا ہے آپ نے لازمی کہ آپ کے پاس نظم کا عنوان اور شاعر کون ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اور تشریح اسی طرح کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ دوسرے پارٹ میں وہ حصہ غزل کا پوچھ رہا ہے اور حصہ غزل میں وہ کہتا ہے کہ 2 اشعار کی غزل سے تشریح کرنی ہے. تو آپ کو جو سا آتا ہو وہ آپ نے لکھنے ہے اور اس کی سیم نمبرنگ وہی دینی ہے. اور اس میں صرف ایک چیز کی آپ نے کرنی ہے کمی، وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس غزل کا عنوان نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس چیز کو لازمی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے حصہ دوم سے. حصہ دوم کی آپ ہیڈنگ دیں گے اور سوال نمبر 3 آپ کے پاس سیاق و سباق لکھنا کس طرح ہے، تو اس کو بھی میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہے. حصہ دوم لکھیں گے آپ. اس کے بعد سوال نمبر 3 سیاق و سباق اور ان کی تشریح. اب آپ کے پاس 2 اس نے دیے ہوئے، میں نے دونوں کو لکھا ہوا ہے، ٹچ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کرنے ہیں. الف لکھیں گے اگر آپ کو پہلے آتا ہے، ورنہ آپ بھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں. سبق کا عنوان، مصنف، اور آپ نے لکھنا ہے خط کشیدہ الفاظ کے میننگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ 2 ایک کالم بنانا ہے جس میں آپ نے الفاظ میننگ لکھنے ہیں. اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینی ہے. اس کے بعد آپ نے تشریح دینی ہے. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کا سیاق و سباق ہے وہ 12 سے 13 لائنوں سے زیادہ نہ ہو
اور آپ کی تشریح جو ہے سیاق و سباق کی وہ آپ کے پاس ایک پیج پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور بی والے کا بھی میں نے وہ پیٹرن آپ کو لکھ دی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے کہ مکمل طور پر کس طرح, بیسک اندر سے میں نے نہیں لکھا, اور آپ کے پاس جو اس کا آئیڈیا ہے یہ صرف آپ کو دیا ہے کہ آپ کس طرح اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 4. سوال نمبر 4 ہے, کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جواب لکھیے. آپ نے سوال نمبر 4 کی سمپل ہیڈنگ دینی ہے اور جوابات لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو آپ کے پاس نمبرنگ اوپر اس نے دی ہوئی ہے وہی آپ نمبرنگ لکھیں گے, مگر آپ نے ایک سب ہیڈنگ اس کی دینی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے پاس کویشچن تھا پہلا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا, تو آپ نے لکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد. اس کے بعد آپ نے اگر کہانی پڑھی ہو تو آپ نے جو الفاظ کہے ہیں ان کو انورٹس کاماز کے اندر اس جو بک پہ بھی ہے نا اس نے لکھا ہوا ہے, تو آپ بھی کیا کریں گے کہ اس کو انورٹس کاماز کے اندر لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ ایک مکمل چھوٹی سی لائن لگائیں گے. اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 2 ہے, میں نے اس کی بھی بنائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے کہ ہر سوال کا کس طرح ایک اس کی چھوٹی سی ہیڈنگ بن سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے 5 کویشچن کرنے, میں نے پہلے پانچوں کو دکھا ہے, اور ہر کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی اینڈنگ لائن لگائی, اور جب آپ کا مکمل طور پر کویشچن کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے 3 لائنیں لازمی لگانی ہوتی ہیں. یہ ہمارے پہلے 4 کویشچنس کمپلیٹ ہو گئے تھے. اب ہم نیکسٹ اپنا کویشچن نمبر 5 کی طرف دیکھتے ہیں. کویشچن نمبر 5 ہے, کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہے. سوال نمبر 5 خلاصے کی. اس کے بعد 2 ہیں, ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہوا ہے, اور دوسرا ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل سے آیا ہوا ہے. تو میں نے دونوں کو لکھا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے. الف کی ہیڈنگ دیں گے اگر آپ کو الف والا آتا ہے, ورنہ آپ بے کی ہیڈنگ دیں گے اگر آپ کو بے والا آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے, مصنف لکھنا ہے, اور خلاصہ لکھ کے اس کی ہیڈنگ دینی ہے خلاصے کی, اور اس کو لکھنا شروع کرنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ نثر کا خلاصہ کم از کم 2 پیج پر ہو, اور زیادہ سے زیادہ 2.5 شیٹس پر آپ کا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مکمل طور پر نمبرز مل جائیں. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کویشچن نمبر 6 کیا ہے ہمارے پاس. وہ کہتا ہے کہ نظم حمد کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیے, اور شاعر کا نام بھی لکھی. یہاں اس نے ڈیمانڈ کی ہے کہ شاعر کا نام بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے. اب مرکزی خیال کی اگر سوال نمبر 6 ہے, اگر آپ کو مرکزی خیال آتا ہے تو آپ مرکزی خیال کی پہلے ہیڈنگ دیں گے, نظم کا عنوان لکھیں گے, دین اس کے بعد شاعر لکھیں گے, اس کا نام لکھیں گے. مرکزی خیال حمد کا مرکزی جو خیال ہے ایک پیج پر ہو, زیادہ نہ ہو, اور آدھے پیج سے زیادہ ہو. یعنی ایک پیج زیادہ سے زیادہ ہو اور کم سے کم آدھے پیج سے زیادہ ہو. اور اگر آپ کو خلاصہ نہیں آتا, مرکزی خیال نہیں آتا, خلاصہ آتا ہے, سوال نمبر 6 خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے, نظم کا عنوان, شاعر اور خلاصہ لکھیں گے, اور اس کی بھی سیم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, دین ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 7, چچا کے نام چچی جان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے خط. یا اس کے بعد اس کہتا ہے کہ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر صاحبہ کے نام حصول سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست بھی لکھ سکتے ہیں, مگر میری تو یہی اسٹوڈنٹس آپ کو رائے ہوگی کہ آپ لازمی خط کو ہی لکھیں تاکہ آپ کو نمبر اچھے طریقے سے مل جائیں. اور جو ہمارے پاس درخواست ہے یہ بھی ٹھیک ہے, میں نے دونوں کا طریقہ لکھا ہے, مگر جو پریفر کیا جاتا ہے وہ خط کو ہی کیا جاتا ہے. تو سوال نمبر 7 ہے کہ چچا کے نام چچی جان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے خط ہے. آپ نے جو بھی خط آئے چچا کے نام خط چچی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, سمپل آپ نے یہ لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کو پیٹرن تو آتا ہی ہوگا, مگر پھر بھی میں نے اس کا پیٹرن لکھ دیا, اور اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی لکھا ہے کہ جو ہے 1.5 پیج پر ہو زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد آپ نے اینڈنگ لائنز کس طرح کرنی ہے اس کا بھی میں نے طریقہ مکمل طور پر لکھ دیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر. اور اس کا جو دوسرا حصہ تھا کہ درخواست بھی لکھ سکتے ہیں آپ, تو میں نے درخواست کا بھی طریقہ لکھا ہے. درخواست حصول سرٹیفکیٹ کے لیے, اور اس کی جو ریکوائرمنٹ بخدمت جناب سے سٹارٹ کرتے ہیں. درخواست آپ نے لکھنا ہے, اور اس کا یہ بھی لکھ سکتے ہیں درخواست کا عنوان. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے اس کو انورٹس کامہ کے اندر لکھنا ہے چھوٹا سا, جناب عالی. اور یہاں نہ بھی لکھیں تو کوئی بات نہیں, مگر اس کے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر صاحبہ کے بعد آپ نے اس کو لازمی لکھنا ہے.
اس کے بعد آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو ایک پیج سے زیادہ تھوڑا سا ہو تو درخواست اچھی بن جاتی ہے. آپ کی انوازش ہوگی زیادہ اداب العرض آپ کا یہ، اور تاریخ جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس آ جاتا کویشچن نمبر 8 ہے سچ کی برکت کے عنوان پر ایک کہانی لکھی یا ہوٹل کے مینیجر اور گاہک کے درمیان مکالمہ لکھیں. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو مکالمہ لکھیں تاکہ آپ کو زیادہ صحیح نمبر مل سکتے ہیں بنسبت اس کی کہانی کی. ویسے جن بچوں نے جو چیز کو یاد کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے کہانی کو یاد کیا تو وہ کہانی کو ہی لکھیں گے، اگر انہوں نے مکالمہ کیا تو وہ مکالمہ ہی لکھیں. سوال نمبر 8 ہے، اگر آپ کو کہانی آتی ہے تو آپ کہانی کی پہلے ہیڈنگ لازمی دیں گے، اس کے بعد لکھیں گے عنوان سچ کی برکت. کہانی کم سے کم آپ کی 2 سے 2.5 پیج پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کہانی کے اینڈ پہ آپ اخلاقی سبق لکھیں گے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہر سوال کے بعد ہم 3 لائنیں لازمی لگاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 آ جاتا ہے. یہ اگر آپ کو مکالمہ آتا ہے تو آپ مکالمے کی ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ہوٹل کے مینیجر اور گاہک کے درمیان. ٹھیک ہے. مکالمہ جو ہے ہمارا وہ کس کے درمیان ہو رہا ہے اور اس کو لکھنا ہے آپ نے. آپ ان کی جگہ مینیجر اور گاہک یہ آپ نام بھی رکھ سکتے ہیں، یا ان کا دوسرا علی احمد یا کوئی سے نام بھی آپ لے سکتے ہیں. یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو 8 کویشچن ہیں یہ کلیئر ہو گئے. اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس درج ذیل جملوں کی درستی کیجیے. تو درستی کس طرح کرتے ہیں، یا یہ ہے یا اس نے ضرب الامثال یا محاورات کی تکمیل کیجیے، یہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے. تو دونوں کا میں نے طریقہ لکھا ہے. سوال نمبر 9 جملوں کی درستی، اور آپ نے 1 لکھنا ہے. پورا آبرو مٹی میں ملانا، یہ اگر اس نے کہا ہے درستی کرنی ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ڈائریکٹ اس کا جو کریکٹ ہوتا ہے اس کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے نیچے لائنیں لگانی، دوسرے کی ہیڈنگ دینی ہے، تیسرے کی ہیڈنگ دینی ہے، چوتھے کی ہیڈنگ دینی ہے، 5ویں کی ہیڈنگ دینی ہے، اور 5ویں کے بعد آپ نے 3 اینڈنگ لائن لگانی ہے. ضرب الامثال اور محاورات کی تکمیل آپ نے اس طرح کرنی ہے. کوئی اگر آپ کے پاس پوائنٹر ہے تو پوائنٹر کا استعمال کریں، ادروائز مارکر کی نوک کے ساتھ بھی. آدمی کے شان ڈیش ہے، یہ لکھنے کے بعد دوسرے کی ہیڈنگ دے دیں، اور اسی باسی کڑی میں ڈیش آیا یعنی ابال آیا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس کی آپ الگ سے لکھیں گے تاکہ واضح نظر آئے اور آپ کا ایزیلی جو ہے وہ ہو جائے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اردو کا پیپر آتا ہے 9th کا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور جو نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں میں انگلش کی یا کسی اور سبجیکٹ کے جو ہمارے پاس بورڈ کا پیپر ہے اس کو لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ. اور میری کوشش تو یہی ہے کہ ہر بک کا پیپر بنائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کویشچنس کو بورڈ کے اندر لکھتے ہیں، اور پیپر کا جو مکمل طور پر پیٹرن ہے وہ کس طرح اس کو لکھنا ہے. آئی ہوپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی کے ساتھ پہنچ جائے. بہت شکریہ.